السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ فیشن وہی کرو جو آپ پر کرے سوٹ، لیکن آج کل بوڑھی گھوڑی بھی لال لگام میں نظر آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ بھی ایسے پاکستانی ڈراماز دیکھو گے جن میں آپ کو ایک ایجڈ خاتون بالکل ینگ لیڈی کی طرح تیار شیار نظر آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل دی گھوسٹ میں آپ سمینہ پیرزادہ کو ایک ینگ رول میں دیکھو گے، لیکن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ رول ان پر سوٹ نہیں کیا۔ دی گھوسٹ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جسے مومنہ درید نے پروڈیوس کیا اور ہم ٹی وی پر نشر کیا۔ ایک غیر ملکی ناول پر مبنی ڈرامہ جسے عمیرہ احمد نے لکھا تھا اور بابر جاوید نے ہدایت کاری کی تھی۔ سیریل میں ثانیہ سعید، آصف رضا میر، سمینہ پیرزادہ، نادیہ جمیل، سویرا ندیم اور احمد جہانزیب شامل ہیں۔ یہ کہانی ہے آیان دانیال کی، جو ایک کامیاب کاروباری آدمی ہے جو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جس کی اس کی خوبصورت بیوی عائزہ کو ضرورت ہوتی ہے، سوائے توجہ کے۔ عائزہ، جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے، اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے اپنی ساتھی سمیر پر فدا ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل قدوسی صاحب کی بیوہ میں بھی آپ کو ایجڈ خاتون ینگ نظر آنے کی کوشش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک گھر کی بالائی اور زیریں کہانیوں میں رہنے والے دو خاندانوں کی ایک کہانی ہے۔ مالک مکان علیم الدین، جن کا خاندان کی بیوی ننھی ایک طلاق یافتہ بیٹا مقصود اور بیٹی داماد پر مشتمل ہے کے ساتھ اوپر رہتا ہے، جبکہ شکورن زوجہ قدوسی صاحب، اس کی 3 بیٹیاں خجستہ جہاں، بدرکہ جہاں، شگفتہ جہاں اور ایک بیٹا ودود احمد کے ساتھ کرایہ دار کے طور پر نیچے کی بیوہ عقیلہ بھابھی بھی ایک پڑوسی اور شکورن کی اچھی دوست ہے جو کہ اہم کردار ہے۔ ڈرامہ سیریل آذر کی آئی کی بارات میں آپ کو نانی کے رول میں بھی ایک ایجڈ خاتون مگر ینگ لگنے کی کوشش کرتی نظر آئیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ بشریٰ انصاری کا رول بھی ایسا ہے کہ ان پر یہ اوور ایج فن سوٹ نہیں کرتا۔ آذر کی آئی کی بارات جیو ٹی وی کا ایک مزاحیہ پاکستانی ڈرامہ ہے۔ اس میں جاوید شیخ، صبا حمید، بشریٰ انصاری، شہریار زیدی اور سمینہ احمد شامل ہیں۔ یہ سیریل نومبر 2009 میں پاکستان میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا۔ سیریز کی مقبولیت کی وجہ سے اس سیریز کو نیٹ ورک پر دوبارہ چلایا گیا اور بعد میں جیو کے دوسرے چینل جیو کہانی پر اور پھر بھارت میں زندگی چینل پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں میں عبدالقادر کی والدہ کا رول پلے کرنے والی صبا اوور ایجڈ ہونے کے باوجود بہت ماڈرن نظر آئیں، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے کافی عجیب تھا۔ میں عبدالقادر ہوں اپنے دور کا مقبول ترین ڈرامہ تھا جس کی کہانی انتہائی منفرد تھی، جبکہ فہد مصطفیٰ کی اداکاری عروج پر تھی، جس نے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی اور یہ بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ثروت نذیر کی تحریر اور بابر جاوید کی پروڈکشن سے سجا ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ فہد مصطفیٰ کی بے پناہ شہرت کا باعث بنا۔ میں عبدالقادر ہوں عبدالقادر یعنی کہ فہد مصطفیٰ نامی لڑکے کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹا ہے، لیکن اس کے والدین اپنی زندگی میں ہیں بہت ہی زیادہ بیزی۔ وہ اپنے محلے کی ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے جس کا نام زرین یعنی کہ علیشبہ یوسف ہے، جو ایک بگڑی ہوئی اور تیز رفتار لڑکی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے شراب اور سگریٹ نوشی کی طرف متاثر کرتی ہے۔ جب وہ اسے پروپوز کرتا ہے تو اس نے اسے ٹھکرا دیا اور دل شکستہ عبدالقادر کو اس کی ماں میرا یعنی کہ صبا حمید نے انگلینڈ بھیج دیا۔ ڈرامہ سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ہیرا مانی کو نیولی میرڈ دکھایا گیا، جبکہ حقیقت میں وہ جوان بچوں کی ماں ہے، یعنی کہ کچھ بھی ٹی وی پر دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے، جس میں وہ منیب بٹ کی اہلیہ کا کردار ادا کرتی دکھائی دی ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی کہانی سیما مناف نے لکھی ہے، جبکہ اس کی ہدایات سید علی رضا اسامہ نے دی ہیں۔ ڈرامے کی تشہیر کے سلسلے میں ہیرا مانی منفرد اسٹائل کے ساتھ مارننگ شو میں شریک ہوئیں، مگر لوگوں کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ انہیں خوب زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہیرا مانی ساڑی کے ساتھ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہن کر شریک ہوئی تھیں۔ انہوں نے مذکورہ لباس کی تصویریں اپنے انسٹاگرام پر بھی شیئر کی تھیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں ماہرہ اور کبرا دونوں نے ہی کالج گرلز کا رول پلے کیا، جبکہ دونوں کی ایج یونیورسٹی لیول سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ یہ چیز ڈرامے میں دیکھنے میں بہت عجیب لگی۔ ڈرامے میں کہانی اسود یعنی کہ عثمان مختار اور مہرین یعنی کہ ماہرہ خان کی شادی اور محبت کے علاوہ ان کے پیار میں رکاوٹ بننے والی مشل
یعنی کہ کبرا خان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں مہرین اور مشل کزنس ہوتی ہیں جو ایک ہی شخص اسود سے محبت کرتی ہیں، تاہم اسود صرف مہرین کو چاہتا ہے، لیکن مشل اس کے دل میں مہرین کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے اختتام کے قریب تک مشل شیطانی کردار کی وجہ سے چھائی رہتی ہیں، تاہم مشل کو غلطی کا احساس ہونے کے بعد ڈرامے کی کہانی نیا موڑ لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل صاحباں۔ ڈرامہ سیریل صاحباں میں ثنا فخر کا رول بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک ایجڈ خاتون کو زبردستی ینگ بنایا گیا۔ کاسٹ میں صبرین ہسپانی، سلیم معراج، علی خان، سمی ثانی اور ثنا فخر نمایاں ہیں۔ ثنا نے بتایا کہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو شوہر کے ظلم و ستم کا شکار ہے اور اس وقت چین سے نہیں بیٹھتی جب تک کہ بدلہ نہیں لے لیتی۔ ثنا فخر جن کو بہت سی پاکستانی فلموں میں بطور ہیروئن دیکھ اور پسند کر چکے ہیں، ثنا اس ڈرامے میں نرگس کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کا شوہر ہر عمر کے لوگوں میں یکساں پسند کیا جا رہا ہے، لیکن ڈارک میک اپ ثنا کو کافی زیادہ فنی دکھا رہا ہے۔ ثنا یعنی نرگس کا کردار ڈرامے میں خاصا منطقی ہے، مگر انہوں نے اپنی کمال کی اداکاری سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا۔ بچے اور بڑے دونوں ثنا کی اداکاری سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ ڈرامہ فالتو لڑکی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل فالتو لڑکی میں آپ بہت ساری اداکاراؤں کو دیکھیں گے جو کہ اوور ایجڈ ہیں، لیکن ان کا میک اپ اور اسٹائل ینگ لڑکیوں جیسا ہوگا۔ فالتو لڑکی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان سے پاکستان جاتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے زیادہ اچھا نہیں۔ اسے گھر میں بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالات کے بارے میں اس کا کوئی کہنا نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں دیگر خواتین کے اداروں کی زندگیوں کو بھی مد نظر رکھا گیا جو معاشرے کے دور معیار اور خواتین کے ساتھ ان کے ناروا سلوک کا شکار بھی بنتی ہیں۔ ڈرامے میں بتایا گیا کہ خواتین کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جاتے، اکثر ان کی قدر کی جاتی ہے۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ عنوان ان خواتین کی زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے اور کیا فالتو لڑکی کا مقصد خواتین کے بارے میں معاشرے کے تاثر کو بدلنا ہے۔ بہرحال ڈرامے میں دکھائی گئی خواتین زیادہ لکیں۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے۔ چپکے چپکے میں عائزہ خان نے کالج گرل کا رول پلے کیا۔ عائزہ کی عمر 38 سال سے زیادہ ہے۔ اس رول میں وہ کافی اوور ایج لگی ہیں۔ ڈرامے میں عائزہ کو کردار مینو کی تعریف تو کی گئی، تاہم لوگوں نے ان کی عمر کو نشانہ بھی بنایا، جس کے بعد ان کی شاندار اداکاری نے ایک بار پھر سے لوگوں کے دل مو لیے۔ اب سب مانتے ہیں کہ عائزہ اس کردار کے لیے پرفیکٹ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی کردار ہے جس کو پہلے سہیل علی آبرو کو پیش کیا گیا تھا؟ جی ہاں، وہ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے میں مینو کے کردار کے لیے پہلی پسند تھیں، لیکن وہ کووڈ-19 کی وجہ سے کام نہیں کر سکیں۔ بعد میں عائزہ کو کاسٹ کر لیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کافی زیادہ فیملی کامیڈی پر مبنی ہے، سو ڈرامے میں ہیروئن کو اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ میں آپ دیکھیں گے ہدیقہ کیانی جو کہ بیوہ کا رول پلے کر رہی ہیں۔ ان کا میک اپ اور ڈریسنگ کس قدر عجیب سی ہے، یہ ڈرامے میں کچھ عجیب لگا۔ ڈرامے میں ہدیقہ کیانی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے کئی سال بعد وہ خود سے کم عمر لڑکے سے عشق ہو جانے پر شادی رچاتی ہے۔ اپنی آدھی زندگی ایسے شخص کے گزارنے کے بعد بھی جو اس سے محبت کرتا تھا، وہ خود پر بیوقی کو طاری نہیں کرتی، بلکہ زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کرتی ہے۔ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، اپنی پسند کا سنگھار کرتی ہے اور گھر میں قید ہونے کی بجائے باہر نکلتی ہے۔ اب وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پر نہیں، اپنی مرضی سے زندگی جی رہی ہے۔ آپ کو ذرا ایجڈ ہیروئنز کیسی لگتی ہیں؟ کامنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔